جی This is me Rita from سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی. میرا کویشچن یہ تھا کہ مطلب اسپیسیفک لوگوں کے بارے میں ہے کہ پیور کارڈ ہولڈرس ہے کہ افغان سٹیزن، مطلب وہ لوگ بہت ہارڈشپس اور ڈیفیکلٹیز مطلب فیس کر کے یونیورسٹی لیول میں جب انٹر ہوتے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کا مطلب فیوچر ڈیفائن نہیں ہے، وہ اسٹریس میں ہے. تو آپ کو مطلب آپ کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں افغان اس میں یونیورسٹیز میں، ہاں پیور کارڈ ہولڈرس. اچھا یہ بار بار ہم اس کو ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں، پھر کریں گے، دوبارہ کریں گے، پھر پوچھا جائے گا، پھر بتائیں گے. بائی دا وے پرسوں ترسوں میں نے ٹیلی گراف میں میرا ایک اوپینین بھی اس پہ پبلش ہوا ہے، اف یو گیٹ اے چانس ٹو ریڈ دیٹ. دیکھیے بیٹا، 3 قسم کے یا 4 قسم کے لوگ ہیں جو افغان نیشنلز ہیں. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پیور کارڈ والے ہیں یا رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں. ان میں سے ایک بندے کو بھی ہم واپس نہیں بھیج رہے، ناٹ اے سنگل انڈیویجول. پھر 3-4 دہائیوں میں مختلف ویوز افغانز کے یہاں پر ہیں. آپ افغان ہیں خود؟ کہاں کی ہو آپ بیٹا؟ مطلب پیور کارڈ ہولڈر ہوں اور یونیورسٹی میں انرول ہوں. ہاں، افغانستان میں کہاں کی ہو؟ غزنی سے. اچھا ماشاء اللہ. ازالگی بولتی ہو پشتو؟ اچھا ٹھیک ہے. بامیان سے ہو؟ غزنی سے. ایک تو افغانس ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں جتنا کوئی بھی ہمسایہ اور بھائی ہو سکتا ہے. ہمارے لیے وہ انتہائی رسپیکٹیبل ہیں. انہوں نے مختلف ادوار میں جنگیں دیکھی ہیں، متاثر ہوئے ہیں، ان کی فیملیز متاثر ہوئی ہے. وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ مائیگریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ کوئی خوشی سے کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دس، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. پاکستان افغانوں کے لیے ایک ہوسٹ ملک رہا ہے لگ بھگ 5 دہائیوں تک، مور اور لیس 40 سے 50 لاکھ افراد کے لیے، جہاں باقی دنیا نے شاید اتنا کھلے دل کا مظاہرہ نہیں کیا جو پاکستان نے کیا. اب 40 سال 50 سال کے بعد ہمیں اپنے کرائم میں بھی مسائل ہیں، ہمیں ٹیررزم کے بھی مسائل ہیں، ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کے تعلیم پہ، صحت پہ، سڑک پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے لمیٹیشنز ہیں ہماری. اس پورے پیرائے میں جب ہم نے ان کی کیٹیگریز دیکھی، اس میں جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز تھے، گو کہ وی آر ناٹ سگنیٹری ٹو دا 1951 جنیوا کنونشنز پروٹوکالز ویزاوی ریفیوجیز. ہم 1951 جنیوا کنونشن کو ہم نے سائن کیا ہے، اس کے پھر ایڈیشنل پروٹوکالز ہیں. جو ریفیوجیز سے ریلیٹڈ پروٹوکال ہے وہ ہم اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں. لیکن ہمارا ایک ٹرائپیٹرائٹ ارینجمنٹ تھی ود UNHCR، ہم اور اس کے تحت وی ابائڈ بائی دیٹ اور ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. دوسری کیٹیگری آتی ہے، لیٹ سپوز TTA کے لوگ تھے جو کہ اس وقت 2000 کی دہائی میں افغان ریپبلک حکومت سے بھاگ کے ادھر آئے تھے. آج وہ حکومت میں چلے گئے اور جو ریپبلک کے لوگ تھے وہ اس طرف آ گئے. تو کیا ان لوگوں کو ہم واپس بھیجیں گے؟ ان کو بھی ہم نہیں بھیجیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے وہاں واپس بھیجا، ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ مارے جا سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ مارے جائیں، لیکن ایک آسپیکٹ اس کا ہے، خطرہ موجود ہے کہ مارے جا سکتے ہیں. ان میں سے 1,00,000-1.25 ایسے لوگ ہیں جو مغربی ممالک ان کو اپنے ساتھ اپنے امیگریشن کروا کے سیٹل کروانا چاہتی ہے. یورپین ممالک ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے. ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹیمپریری سٹیز ان کو ہم نے دی ہوئی ہیں. وہ پورے پروسیس میں جو ڈپلومیٹس ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. اب تیسری ایک کیٹیگری آ جاتی ہے جو کہ نان ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں، جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز افغان ریفیوجی رجسٹر کیا ہوا ہے، وہ سسٹم کو ابیوز کر رہا ہے. میں کوئی یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کرمنل ہیں، نو، ایسا نہیں ہوگا. مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہونا، ابھی آپ تمام لوگوں کے یہاں پہ نام ہمیں پتہ ہے، بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے، کیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اگر اس ہال میں مجھے کسی کا بھی نہ پتہ ہو تو مجھ میں اور اندھے میں کوئی فرق ہے؟ تو حکومت ان لوگوں کے حوالے سے اندھی ہے، بلائنڈ ہے، اسے کچھ نہیں پتا. اب یہ پتہ کرانے کے لیے ہم نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کی کہ ان کو واپس جانا ہوگا. ان کو واپس جانے سے بھی دوبارہ ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ان پہ پرپیچول بین نہیں لگایا کہ جناب آپ اپنا تھم امپریشن دے دیں اور آج کے بعد آپ نے پاکستان میں انٹر نہیں ہونا.
ہم تو ان کو یہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اپنے ملک سے اپنا ٹریول ڈاکومنٹ پاسپورٹ کی صورت میں وہ ایشو کروائیں. ہمارے مشن میں مثال پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, کہیں پہ نوکری کرنا چاہتے ہیں, جس طرح باقی دنیا میں امیگریشن کے حوالے سے انٹریکشن ہے, ہم کیوں ایسا نہ کریں؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کو یہ پولیس والا کوئی 500 روپے لیتا ہے ان سے, کوئی 5000 روپے لیتا ہے ان سے, ہیراسمنٹ ان بیچاروں کی کرتے ہیں, ان کو ان ہیومن انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں نا کہ بس کوئی قانونی رستہ نہ ہو بٹ ٹھیک ہے ہمیں بس رہنے دیں, یہ تمام کے تمام لوگ اس ایکو سسٹم میں خوش ہیں. وہ پولیس والا بھی خوش ہے, یہ انلیگل ایلین بھی خوش ہے. ہم جب اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کل کو یہ آئے گا ایک قانونی جواز کے ساتھ تو اس کا ڈگنیٹی بھی موجود ہوگی, اس کا سٹیٹس بھی موجود ہوگا, اس سے کوئی 5000 روپے رشوت بھی نہیں لے گا, ہراس بھی نہیں کرے گا. وہ صورتحال اس افغان کے لیے بہتر ہے یا یہ والی صورتحال بہتر ہے؟ سیکنڈلی, ہمارے ریسنٹلی جو ٹیررزم کے واقعات وہاں سے ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ایسے لوگ ہیں جو بدقسمتی ہے, ایسے میں نہیں کروں کہ وہ سارے کے سارے افغان اس طرح ہیں, لیکن ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. وہاں سے وہ آتے ہیں, میرے پولیس کے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں, فوج کے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں, عام لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں. آخر ہم نے کوئی نہ کوئی سٹینڈ تو لینا پڑے گا ہمیں بھی. یہ وہ پورا پیرایا ہے. باقی افغانستان کے ساتھ جو یہاں کے لوگ ہیں, میں تو خاص کر جو رجسٹرڈ لوگ ہیں, دے شوڈ ریسٹ اشور, ہم انشاءاللہ بالکل بھی ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, بلکہ وہ ہمارے سوسائٹی میں ایک پروڈکٹیو لوگ ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو سوسائٹی میں ویزیبل کنٹریبیوشن کر رہا ہو اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کل کو میڈیکل پڑھ لیں, نرسنگ پڑھ لیں, انجینئرنگ پڑھ لیں, کوئی اور شعبے میں آ جائے تو آپ اس معاشرے میں یا ایون امریکہ چلی جائیں گی یا برٹن چلی جائیں گی تو وہاں پر وہ ایک پازیٹیو انڈیویجول کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. ہم نے آپ کے ساتھ, آپ نے ہمارے ساتھ یہی رہنا ہے. بہتر یہی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور آپ کو پتا ہو کہ میری کیا ایکسپیکٹیشن ہے. ایک میچور گفتگو شروع ہو جائے. نہ ہم آپ کو پانچواں صوبہ سمجھتے ہیں, ہم آپ کو بالکل ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں, خود مختار ملک سمجھتے ہیں. تو آزاد اور خود مختار ملک کے تحت اپنے شہریوں کو آمد و رفت کا جو اصول ہے, جو پوری بین الاقوامی دنیا میں, اسی اصول کے تحت چلیں. اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے یا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کہی ہے جو باقی دنیا میں نہیں ہو رہی ہے اور ہم نے یہاں کرنا ہے. یا تو ایران کے ساتھ ہماری آمد و رفت ایسے فری ہو, چائنا کے ساتھ ہو, انڈیا کے ساتھ ہو. امریکہ میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوں, ابھی میں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا, میں ویزا لے کے گیا. مجھے بغیر اجازت ہیڈ آف گورنمنٹ بھی وہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت تو نہیں ہے کہ کیوں جناب میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں, بس میں آ گیا ہوں, کھولو دروازے. تو یہاں کیوں یہ ایکسکلوسیو رائٹ کسی کو دیا؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اس کے باوجود ایکسکلوسیو رائٹس ہونے چاہیے, اس میں بھی بات کی جا سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو رجسٹرڈ ہیں وہ بالکل تسلی رکھیں, ان کے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بچے. جس طرح ہم کسی بھی مہمان کا خیال رکھیں گے, ان کا ہم اسی طریقے سے احترام اور عزت سے خیال رکھیں گے. اوکے گورنمنٹ سے. اور کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ مطلب یونیورسٹیز میں ہو, سوسائٹیز میں ہو, باہر مطلب ہو, سب مطلب ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں, بہت اپرچونیٹیز بھی ملتے ہیں گورنمنٹ سے اور UNHCR سے. میں پیور کارڈ ہولڈر کے حوالے سے مطلب جو مطلب ان لوگوں کے پاس ہے ان کی طرف سے آپ کو بہت تھینک فل ہوں. بہت 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 شکریہ. انشاءاللہ آپ ہمیں مزید اپنے ساتھ کمیٹڈ پائیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا, میں نے سمجھا تم لوگ مجھے تنگ زیادہ کرو گے, لیکن تم لوگ بڑے اچھے بچے نکلے ہو سارے. یا ادھر کسی نے سمجھایا ہوا تھا؟ نہیں سمجھایا ہوا تھا. بٹ اینی وے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. کوئٹہ بلوچستان ظاہر ہے میرے دل کے قریب ہے, میرا دل ہے, اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے. اور آپ کے کالج بھی, یونیورسٹیز میں بھی میں آؤں گا, خاص کر بیوٹمز اور سردار بہادر خان, ادھر تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا دونوں. ٹھیک ہے جی.